جو بھی ڈالر میں جمپ لگا ہے یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے. یہ گورنر اسٹیٹ بینک یہ اپنا کام کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور ادھر ریزرو بڑھ رہا ہے، ادھر ایکسچینج ریٹ نیچے جا رہا ہے. یہی آٹا اس ملک میں اگلے الیکشن سے پہلے تک آپ دیکھیں گے کہ یہ 150-125 روپیہ کے جی آٹا بکے گا. کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کی اکنامک ٹیم آپ کو مس گائیڈ کرتی ہے. جو بھی ڈالر میں جمپ لگا ہے یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے. تو اس کے پیچھے کوئی اکنامکس نہیں ہے. یہ گورنر اسٹیٹ بینک یہ اپنا کام کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور اس حکومت کو وہ فرسٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں 152 روپے جب تھا ایکسچینج ریٹ تو اس وقت ہمارا ریزرو 15.77 بلین ڈالر تھا، جو اسٹیٹ بینک کا ریزرو ہے 15.77 بلین. اور یہ ریزرو بڑھتے 120 بلین ڈالر پہ چلا گیا. اور ادھر ریزرو بڑھ رہا ہے، ادھر ایکسچینج ریٹ نیچے جا رہا ہے. یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے. ریزرو اسی وقت بڑھتا ہے کہ جب ان فلو آف ڈالر زیادہ ہو آؤٹ فلو کے مقابلے میں. یعنی کہ $10 اگر آیا ہے ملک کے اندر میں اور $8 گیا ہے، ڈیٹ سروسنگ میں گیا، امپورٹ کی پیمنٹ میں گیا، تو جو ایکسٹرا $2 بچے ہیں یہ ریزرو میں چلے جاتے ہیں اور $2 سے ریزرو بڑھ جاتا ہے. تو ریزرو بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ان فلو آؤٹ فلو کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو پھر ایکسچینج ریٹ پہ پریشر کہاں سے آیا؟ تو اس لیے اس کے پیچھے کوئی اکنامکس نہیں ہے. یہ بس ایک شخص ہے جس نے یہ کھیل کھیلا ہے. یہ وہی شخص ہے جو پہلے بھی اٹھا کے 168 پہ لے گیا تھا اور پھر 168 سے 152 پہ لے آیا ہے. اب 152 سے 170 پہ لے آیا ہے. اب اللہ جانے کدھر لے جائے گا، اور اوپر لے جائے گا یا پھر پیچھے لائے گا. All in the name of market-based exchange rate. This is not market-based exchange rate. یہ ایک شخص کی مینیپولیشن ہے اور وہ ہے گورنر اسٹیٹ بینک. ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا، تو جب ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو بائی ڈیفینیشن ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. ہماری اکانومی امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ہم مشینری امپورٹ کرتے ہیں، ہم اکوپمنٹس امپورٹ کرتے ہیں، ہم انرجی امپورٹ کرتے ہیں، ہم کیمیکل امپورٹ کرتے ہیں، ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے. تو جب آپ ڈیویلیوشن کریں گے تو ان تمام جس کا ذکر کیا میں نے، ان کی لینڈڈ کاسٹ بڑھ جائے گی. جب اس کے لینڈڈ کاسٹ بڑھیں گے تو ہماری جو انڈسٹریز ہے پاکستان میں آپریٹ کرتی ہے، تو اس کے 60% جو انپٹ ہے وہ امپورٹڈ ہے. تو جب آپ ڈیویلیو کریں گے تو 60% امپورٹڈ انپٹ کی قیمت اوپر چلی جائے گی. تو وہ انڈسٹری تو نان کمپیٹیٹو ہو جائے گا، کاسٹ آف پروڈکشن اس کا بڑھ جائے گا. تو وہ انڈسٹری انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے کمپیٹ کرے؟ دوسری چیز ہوا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکے گی، آپ کا ایکسپورٹ گرے گا. ٹھیک ہے. اور جو ملک میں جو چیزیں بنیں گی، فیکٹری سے نکلیں گی، اس کی بھی قیمت بڑھی ہوگی، کیونکہ انڈسٹریلسٹ نے تو وہ پاس آن کرنا ہے کنزیومر کو. تو اس تمام چیزوں کی قیمت جو ملک میں بن رہی ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. دوسری چیز ہے پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں. پیٹرول کی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت نہ بھی بڑھے، اس ڈیویلیوشن کی وجہ سے بڑھ جائے گا. تو جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تمام ٹرانسپورٹ کے چارجز بڑھ جائیں گے، اور جب ٹرانسپورٹ کے چارجز بڑھیں گے وہ مہنگائی میں شامل ہو جائے گی. ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں 4 ملین ٹن، چینی امپورٹ کریں گے پتہ نہیں 2-2.5 لاکھ ٹن. تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت بھی بڑھی ہوئی ہے اور کرنسی بھی ہم نے ڈیویلیو کر دی ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کا لینڈڈ کاسٹ کیا ہوگا اس ملک میں اس گندم کا. آپ کیسے سستے گندم کو آپ بیچیں گے عوام تک؟ تو آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے اب یہ چل رہا ہے معاملہ، یہی آٹا اس ملک میں اگلے الیکشن سے پہلے تک آپ دیکھیں گے کہ یہ 150-125 روپیہ کے جی آٹا بکے گا، 40-50 روپے کا 60 روپے کا نان بکے گا. آپ سوچیں کہ غریب کیا کرے گا وہ.
یہ بات پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے. میں ہمیشہ سے ڈے ون سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کی اکنامک ٹیم آپ کو مس گائیڈ کرتی ہے، لیکن پرائم منسٹر کے پاس دو ہی کان ہوتے ہیں. ایک کان سے گورنر اسٹیٹ بینک بولتا ہے، دوسرے کان سے فائنانس منسٹر بولتا ہے. دونوں ہی باہر سے آئے ہوئے تھے. حفیظ شیخ صاحب چلے گئے، ایک کان فارغ ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں کہ شوکت ترین صاحب جو ہمارے وزیر ہیں، اب ان کا بھی لگتا ہے کہ انٹرسٹ نہیں رہا ہے. دیکھیں عوام کے سامنے پرائم منسٹر جواب دہ ہوگا، نہ شوکت ترین جواب دہ ہوگا، نہ گورنر اسٹیٹ بینک جواب دہ ہوگا. اگر جواب دینا ہے تو وزیر اعظم نے دینا ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آخر ساری چیزیں ٹھیک جا رہی تھی پاکستان میں. آپ یقین کریں کہ جب اس حکومت کا چوتھا سال شروع ہوا ہے، ایوری تھنگ واز موونگ ان رائٹ ڈائریکشن. بڑا کانفیڈنس تھا لوگوں کے اندر میں. مجھے بھی بڑی خوشی تھی کہ چلو 3 سال کے محنت کے بعد اب ہم رائٹ ڈائریکشن پہ چل پڑے ہیں. سمندر میں آگ لگا دی. کس نے آگ لگائی ہے؟ سسٹم کو ہلا دیا ہے. کس نے ہلایا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایکسچینج ریٹ اسٹیٹ بینک کی. ہو از دی گورنر آف دا اسٹیٹ بینک؟ مین لینڈڈ فرام ہیلی کاپٹر. اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس ملک میں؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے عمران خان میں؟ دیکھیں گڈ گورننس بہت براڈ کنسپٹ ہے. جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ آٹے کی چینی کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے، مارکیٹ فورسز کی وجہ سے یہ نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ ہے رٹ آف دی اسٹیٹ کا کمزور ہو جانا. کہ اگر میں گندم کے ٹریڈ میں ہوں یا چینی کے ٹریڈ میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جس طریقے سے میں مارکیٹ کے ساتھ کھیلوں میرا کچھ نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے کچھ کرنی بھی کوشش کی تو مجھے سزا تو مل ہی نہیں سکتی ہے. تو جب یہ یقین ہو جائے مجھے کہ میں جس طریقے سے مارکیٹ کے ساتھ کھیلوں اور پیسے بناؤں، تو پھر کون روکے گا مجھے اس کو؟ تو ویئر از دی ریٹ آف دی اسٹیٹ؟ مجھے پتا ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج تک ہم نے کسی کو سزا دی ہے؟ پتہ نہیں کتنی رپورٹیں نکل آئی ہیں گندم کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے. کسی ایک کو سزا دی ہے؟ تو جس کو سزا نہیں ملی ہے وہ تو بڑا، اس کا دل بڑا ہو چکا ہے کہ چلو جی کھیلتے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسے بنائیں گے ہم. تو ویئر از دی گڈ گورننس؟ دیکھیں جو ہم اعداد و شمار دیتے ہیں ہمیں بے روزگاری کا، مطلب یہ جس طریقے سے ہم میجرمنٹ کرتے ہیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ایشوز ہیں. ہیونگ سیڈ دس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یس، بے روزگاری بائی ڈیفینیشن بڑھ رہی ہے. دیکھیں اس ملک میں 1.5 ملین کے قریب ہر سال نوجوان جاب مارکیٹ میں آتا ہے، اور یہ 15 لاکھ نوجوان کو نوکری دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری معیشت 6 سے 7% پر انم کے حساب سے گرو کرے. اگر یہ 2.5%، 3% سے گرو کر رہا ہے تو بائی ڈیفینیشن وہ سارے جو جاب مارکیٹ میں آئے انہیں نوکری نہیں ملی ہے. تو پول آف ان امپلائڈ پیپل آر رائزنگ. یہ کیا ہوتا ہے اس ملک میں؟ فرسٹریشن بڑھتی ہے، سوشل انریسٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے سجیشن یہ ہے کہ اس گورنر صاحب کو فارغ کریں آپ. پہلا سجیشن. ٹھیک ہے، اس ملک کے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. میں گورنر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، یہ پہلے بتا دوں. ٹھیک ہے، میں اس عمر کے حصے سے نکل چکا ہوں کہ جہاں کوئی گورنر بن سکتا ہوں. تو یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرہ ہے. اسے تو آپ باہر بھیجیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں بہت زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو 8 سے 10 یا 10 سے 12 آئٹم ہیں ایسے ہیں جو فاسٹ موونگ آئٹم ہیں، نان ایسنشل ہیں، لگژری آئٹمز ہیں. اگر وہ 1-2 سال امپورٹ نہیں ہوں گے اس ملک میں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی اس ملک میں. ٹھیک ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ جس ملک کے پاس ڈالر نہیں ہے ہم نے گاڑیوں کے ڈیوٹی کم کر دی ہے کہ تاکہ لوگ زیادہ گاڑی خریدیں اور امپورٹ کریں. کمال کی بات ہے یہ. سب سے پہلے اس پالیسی کو ریورس کرنا چاہیے. دوسری چیز جیسے میں نے کہا کہ 10 سے 12 آئٹم لیں جو فاسٹ موونگ ہیں. مثال کے طور پہ گاڑی ہے، گاڑی بھی آپ لے لیں 2000 سی سی سے اوپر کی گاڑی، اس کو ڈسکریج کریں. موبائل فونز ہیں،
یہ جو دنیا کے لگژری کے جو چاکلیٹ، چیز یہ ہیں، کتے بلی کے کھانے، شیمپو، سب باہر سے آ رہے ہیں. آپ اس پہ جو کیش مارجن ہے امپورٹ کا 100% پہ لے جائیں، دیکھیں کیسے اس کی ڈیمانڈ نیچے جائے گی اور کیسے ہمارا ایکسچینج ریٹ نیچے آئے گا. تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں دوں گا ان کو، کیونکہ ہم نے یہ ماضی میں یہ طریقے استعمال کیے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ نیچے نہیں آ سکتا ہی یہ ڈالر. ٹھیک ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. یہ جو گورنر ہے ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ آئی ایم ایف سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بیعت کیا ہوا ہوتا ہے شکاگو اسکول آف تھاٹ پہ. جس طریقے سے ہم کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور وہ جو اصول بتاتا ہے ہم اس پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل شکاگو اسکول پہ یہ ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اور وہ شکاگو اسکول میں امپورٹ کو کرب کرنے کے لیے صرف 2 راستے ہیں. وہ ہے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا اور ایکسچینج ریٹ کو ڈپریشیٹ کرنا. بس یہ دونوں تباہی ہے ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. یہ شکاگو اسکول آف تھاٹ اس ملک میں نہیں چل سکتا ہے. ہم نے لٹریچر میں جہاں سے ہمارے گورنر پڑھ کے آئے ہیں، اس سے بہتر شاید اسکول سے ہم نے پڑھا ہے. ہمیں بھی بہت سارے طریقے اور بھی بتائے گئے ہیں کہ کیسے امپورٹ کو کرب کیا جاتا ہے. ہم وہ طریقہ استعمال کریں گے. اس میں ایک میں نے آپ کو یہ کہا کہ کیش مارجن کا استعمال بڑھا دیں، 100% پہ لے جائیں، دیکھیں کیسے لوگ اس کو امپورٹ کرتے ہیں. کوانٹیٹیو ریسٹرکشن لگا دیں کہ اگر ہم نے یہ چیز منگانی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں آئے گا اس ملک میں. اگر وہ بھی باز نہیں آ رہا ہے، آؤٹ رائٹ بینڈ کر دیں. اور یہ WTO اجازت دیتا ہے کہ جب کوئی ملک بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں ہو تو وہ ٹائم باؤنڈ نان ڈسکریمنیٹری وے میں آپ امپورٹ کو بین کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. پروہیبٹڈ ڈیوٹی کر دیں، اتنی ڈیوٹی بڑھا دیں کہ کسی کو وارہ نہ کھائے وہ چیز یہاں امپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ شکاگو اسکول سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی آئی ایم ایف سے آدمی آئے گا، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے نا، وہ آئی ایم ایف کے بورڈ کا ممبر ہوتا ہے، بورڈ آف گورنر کا. تو ہی ہیز ٹو ٹو دی لائن آف دی آئی ایم ایف. اور آئی ایم ایف کے لوگوں کو ضروری ہے کہ ان کی جو فلسفی ہے وہ ہے شکاگو اسکول، یا نیو لبرل اکنامک آرڈر بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن ہے انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن جو ہے ان کا شکاگو اسکول سے ہے. وہ ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے وہ نہیں ہے سوٹیبل.